بھائی اور کیجئے گا، اصحاب حسین کی وفاداری کا قصیدہ پڑھا، لا ارا اوفا منکم، یعنی تم سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں دیکھے، یعنی جون باوفا، زہیر باوفا، حبیب باوفا، قریب باوفا، وہب باوفا، سلیمان باوفا، سارے کے سارے باوفا. لیکن اب مجھے بتائیں کہ جیسے ہی ہم وفادار کہتے ہیں پہلا نام کون سا ذہن میں آتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی ہم نے کہا باوفا آپ کے ذہن میں آیا عباس، ابوالفضل عباس، دونوں میں شرمانا کیا ہے؟ ابوالفضل عباس. جیسے ہی ہم نے کہا وفادار آپ کے ذہن میں آیا عباس. جیسے ہی ہم نے کہا وفاؤں کا خدا آپ کے ذہن میں آیا عباس. ہم نے کہا جیسے ہی ہم نے کہا وفاؤں کی سرحد آپ کے ذہن میں آیا عباس. جبکہ حسین کہہ چکے میرے سارے اصحاب کا وفا ہے، لا ارا وفا منکم، ہم نے ان سے بہتر نہیں دیکھے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے ارے صاحب غداروں میں وفادار ہونا اور ہے، وفاداروں میں وفادار ہونا. حسین سارے اصحاب کی وفاداری کی ضمانت دے رہے، لیکن ان وفاداروں میں بھی سب سے پہلا نام کس کا آ رہا ہے؟ عباس باوفا کا. تو کیا فرق ہے ان کی وفاداری میں اور عباس کی وفاداری میں؟ تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہاتھوں سے وفاداری کرنا اور ہے. ہاتھوں سے اپنی وفا کو ثابت کرنا، چونکہ وفا کو ثابت کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ. آپ کسی کا ہاتھ سے سپورٹ کریں، مدد کریں کہ اس کی وفاداری کے ثبوت کی دلیل ہے. تو ہاتھوں سے وفاداری ثابت کرنا یہ دنیا کا کمال ہے، ہاتھ کٹا کے وفاداری ثابت کرنا یہ اللہ کا کمال. ہاتھ کٹا کے جس نے اپنی وفاداری ثابت کی اسے ابوالفضل عباس کہا جاتا ہے. اور آپ غور کیجئے گا، اس لیے وفاؤں میں بھی اگر کوئی باوفا نظر آیا اسے عباس کہا جاتا ہے. ارے صاحب وفا اختیار کر کے اپنے آپ کو باوفا بنانا اور ہے، اور وفا کے بے جان جسم میں روح پھونک دینا یہ عباس کا کمال ہے. ہم سب اپنے وجود میں وفاؤں کے محتاج ہیں کہ جب تک وفا نہ ہو ہمارا وجود کامیاب نہ ہو. لیکن عباس وفا کے محتاج نہیں ہے، وفا اپنی زندگی میں عباس کی محتاج ہے. اگر عباس کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کو وفا کا مفہوم سمجھ میں نہ آتا. اگر وجود ابوالفضل نہ ہوتا تو کوئی موجود نہیں تھا کہ جسے ہم وفا سمجھا سکتے. اگر چہرہ ابوالفضل نہ ہوتا تو وفاداری کو چہرہ نہ ملتا. اگر لہجہ ابوالفضل نہ ہوتا تو وفاداری کو لہجہ نہ ملتا. اس کا مطلب تو اور ہے جو اپنی عظمتوں میں القاب کے محتاج ہے، لیکن خود القاب جن کے محتاج نظر آئے وہ اور ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے، لفظ علمدار. جیسے ہی ہم نے کہا علمدار آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ عباس. کیوں آئے؟